ملک میں سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، تو دوسری طرف حکومت تحریک انصاف کو پیشکش کر رہی ہے کہ اگر وہ درخواست دے تو حکومت عمران خان کو بنی گالہ منتقل کر دے گی۔ ساری صورتحال میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا ہے اور آج چارسدہ میں جلسے سے خطاب کیا ہے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اس حوالے سے آج جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سہیل آفریدی نے کہا کہ میں نے حلف لینے کے بعد عمران خان سے ملنے کے لیے وفاق اور پنجاب حکومت کو خط لکھا، وزیر اعظم سے بات کی، عدالت نے حکم دیا مگر مجھے ملنے نہیں دیا گیا، تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں عوام میں جاؤں گا اور اب انصاف سڑکوں پر ہوگا۔ میں نے حلف لیا، میں نے کہا کہ میں تمام آئینی اور قانونی طریقے اپناؤں گا، میں جاؤں گا عدالت، میں عدالت گیا۔ اس سے پہلے میں نے پنجاب حکومت کو اور وفاقی حکومت کو لیٹر لکھے کہ مجھے اپنے لیڈر سے ملنے دے۔ میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ مجھے اپنے لیڈر اپنے قائد سے ملنے دے۔ عدالت نے کل حکم دیا کہ مجھے عمران خان سے ملنے دیا جائے، لیکن مجھے ملنے نہیں دیا گیا۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں عوام کے درمیان جاؤں گا، اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھوں گا، اب انصاف سڑکوں پر ہوگا۔ ہمیں نہ مرنے کا خوف ہے، نہ تمغوں کی لالچ ہے۔ عمران خان کے لیے جیئیں گے، عمران خان کے لیے مریں گے۔ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں، ہمیں اعتماد میں لیے بغیر بند کمروں کے فیصلے ہم پر مسلط کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد تمام فیصلے خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کے عوام، خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر ایک فیصلہ بھی نہیں مانیں گے۔ تیاری پکڑو، کیونکہ میرے لیڈر میرے قائد نے کہا ہے کہ تیاری پکڑے، تیار ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی کی طرف سے جب بھی ہدایت آئیں گی تو چٹان کی طرح کھڑے بھی ہوں گے، باہر بھی نکلیں گے اور اپنے لیڈر کو باہر بھی نکالیں گے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار عاصمہ شیرازی صاحبہ اور عمر چیمہ صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ عاصمہ شیرازی صاحبہ، آپ ہی کے پروگرام میں وفاقی وزیر طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف درخواست دے تو ہم عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں، مگر دوسری طرف عدالت حکم دے رہی ہے تو وزیر اعلیٰ کو ملنے نہیں دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں میں سڑکوں پر آؤں گا۔ اب یہ سیاسی درجہ حرارت بڑھنے ہی جا رہا ہے، اور کیا حکومت بھی اس میں کردار ادا کر رہی ہے یا حکومت کچھ بھی کرتی ہونا یہی تھا؟ میرا خیال ہے کہ حکومت تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ملاقات کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا حکومت کے لیے، وہ چاہتے تو سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے، جبکہ سہیل آفریدی صاحب کی بات بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہو گئی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک نان ایشو کو ایشو حکومت نے بنایا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بات بھی پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور خاص کر کے عمران خان صاحب کے لیے اس وقت رہائی جو ہے وہ سب سے بڑا آبجیکٹیو ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ایک وزیر اعلیٰ کو تبدیل بھی کیا ہے۔ اس کو نہ اس کی کارکردگی پہ فارغ کیا گیا، نہ ان کی کوئی ایسی کارکردگی جو کہ وہ نہیں دکھا سکے، ظاہر ہے اس کو بنیاد بنا کے اس کے اوپر ان کو فارغ کیا گیا۔ تو یہ خالی صرف اور صرف جو تھا وہ عمران خان صاحب کی رہائی اور جو ایک موومنٹ تھی خیبر پختونخوا میں آپریشن کو رکوانا تھا، اس کو بنیاد بنا کے علی امین گنڈاپور صاحب کو رخصت کیا گیا۔ تو اب آبجیکٹیو بہت واضح تھا۔ یہ بھی بات درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرنا یہی تھا جو سہیل آفریدی صاحب کر رہے ہیں۔ ملاقات ایک بہانہ ہے، اور اصل جو ظاہر ہے کہ ان کا نشانہ ہے وہ یہ کہ ایک تحریک کا آغاز کیا جائے، لوگوں کو میس موومنٹ کی طرف لے کے جایا جائے، اور اس میں جو بنیادی کردار ہو وہ وہاں کی یوتھ کا ہو، اور اس یوتھ کو بنیاد بنا کر اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ آیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک کلیئر موٹیو تھا۔ اگر ملاقات ہو بھی جاتی تو بھی پاکستان تحریک انصاف اسی پہ ایک تحریک کے اوپر اس کا زور ہونا تھا، اور اب چونکہ وہ حکومت نے ایک موقع بھی دے دیا، لہٰذا اب وہ اس کے اوپر بھرپور تیاری کر کے نکلنا بھی چاہتے ہیں۔ اسی لیے 25 کو جو جرگہ ہے اس میں یوتھ کی جو شمولیت ہے اس کو بھی کہا گیا ہے، اور جگہ جگہ جلسے بھی سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو اس کا مقصد جو ہے وہ حل ہوتا نظر آئے گا، اس کے باوجود یوتھ کو موٹیویٹ کرنا، ان کو موو کروانے کے لیے، ان کو جو ایک تحریک بنانا، اس کے لیے سہیل آفریدی صاحب کو کسی صورت کامیابی جو ہے وہ مل بھی سکتی ہے، اس بات کے امکانات بھی ہیں۔ لیکن اصل سبب یہ ہے کہ حکومت نے جو آفر کی ہے وہ یہی سوچتے ہوئے کی ہے کہ اس سے پہلے ایک
جسے کہنا چاہیے کہ ایک موقع دیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو، تاکہ ان کو بنی گالہ شفٹ کرنا ہے یا پھر کسی اور جگہ پہ شفٹ کرنا ہے، سیکیورٹی کو وجہ بنانا ہے یا سیکیورٹی کو وجہ نہیں بنانا ہے، کسی بھی بنیاد کے اوپر حکومت جو ہے وہ ایک طرح سے اس نے انوائرمنٹ بنانی شروع کی ہے۔ اور جو طارق فضل چودھری صاحب نے بھی بات کی ہے، یہ بے سبب نہیں کی ہے، اس کے اوپر پورا ہوم ورک تھا، اس کے اوپر ایک پورا تھاٹ پروسیس تھا، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر درخواست لکھی جائے گی تو حکومت یہ کہے گی کہ ہم سے NRO مانگا گیا ہے، اور اگر خود حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہاں سے لوگ نکل پڑے ہیں اور عمران خان صاحب کو رہائی کے لیے وہ ڈیالہ جیل آ رہے ہیں یا اسلام آباد آ رہے ہیں، تو پھر سیکیورٹی کو بنیاد بنا کر حکومت یہ اپرچونٹی لے سکتی ہے کہ ان کو بنی گالہ جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے۔ عمر چیمہ صاحب، ایک تو ظاہر ایک تو اپنی وزیر اعلیٰ کی جو بھی خواہش ہو سہیل آفریدی صاحب کی، ان پر دباؤ بھی بہت ہوگا سیاسی طور پر کہ ایک وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو ہٹا کر انہیں لایا گیا ہے۔ پارٹی کا کلیئر پیغام ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے، پارٹی کے سوشل میڈیا کا کلیئر پیغام ہے کہ عمران خان سے ان کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے، ان کی رہائی ان کا آبجیکٹو ہونا چاہیے۔ مگر کیا اس سارے سینیریو میں وفاقی حکومت بھی اپنا حصہ ہی ڈال رہی ہے؟ ملنے دیں، اگر عدالت کہہ رہی ہے اس کے حکم کی پاسداری کریں۔ شاہزیب، ایک تو جو سہیل آفریدی ہیں ان کے لیے ان کا مینڈیٹ ہی یہ ہے، وہ لائے ہی اسی لیے گئے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کی رہائی کی بات کرنی ہے۔ ان کے مینڈیٹ میں کوئی گورننس شامل نہیں ہے، کوئی صوبے کی صورتحال بہتر کرنا شامل نہیں ہے، ان کے مینڈیٹ میں یہی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ جب گنڈا پور آئے تھے وہ بھی اسی مشن کے ساتھ آئے تھے، اور اس کا یہ خیال ہو کہ میرے پاس گورنمنٹ ہے اور ہم ادھر سے اتنا پریشر بلڈ کر سکتے ہیں جلد سے جلوسوں کے ذریعے اسلام آباد پر حملہ کر کے کہ جو ہم گورنمنٹ کو، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو مجبور کر دیں۔ اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اس میں جو گنڈا پور ہیں ان کو تو انہوں نے اپنی جو ایفرٹ کر لی اور انہیں پتہ چل گیا کہ ان دنوں میں تیل نہیں ہے، اس طرح ممکن نہیں ہے۔ تو اب انہیں کوئی نئی انرجی چاہیے تھی، کوئی بندہ کہ جس کو وہی مشن دیا جائے اور وہ نئے سرے سے کوشش کرے۔ اب جو سہیل آفریدی کے لیے چیلنج ہے وہ عمران خان کی رہائی ہے، اور اس سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جب تک رہائی نہیں ہوتی تو عمران خان کے ایشو کو الائیو رکھا جائے، عمران خان جو ہے وہ نیوز سائیکل میں ارریلیونٹ نہ ہو، اوورال PTI ہی بات کرتی رہے، تو وہ اس کے لیے کرتے رہیں گے، یعنی کہ یہ ان کے لیے چیلنج ہے۔ انہوں نے کس طریقے سے اس ایشو کو ایک ہارڈ ایشو کے طور پہ یا ٹاپ ایشو کے طور پہ رکھنا ہے کہ پروگرامز میں بھی ڈسکس ہو رہا ہو، نیوز بلیٹن میں بھی ڈسکس ہو رہا ہو۔ لیکن یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے؟ مجھے اس کے کوئی دور دور تک چانسز نظر نہیں آتے۔ اور یہ جو ہمارا کرائسس ہے یہ کوئی ایک نارمل کرائسس نہیں ہے، اس کی کوئی ماضی میں اس طرح سے مثال بھی نہیں ملتی۔ جس طرح سے یہ ٹینشن چل رہی ہے، ایک عدم اعتماد کی فضا ہے، اس دوران یہ بس سیاست ہی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے وہ بھی سیاست کر رہی ہے۔ ان کو چاہیے تو صحیح، ویسے یہ ہے کہ ان کو ملاقات کرنے دیں، ملاقات کرنے کے بعد کون سے مسئلے ختم ہو جانے ہیں، احتجاج تو کسی نہ کسی شکل میں جاری رہنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اتنا تو رائٹ ہے، اور آپ عدالت سے بھی وہ ہو کر آئے ہیں تو انہیں ملاقات کی اجازت تو دے دینی چاہیے۔ لیکن وہ اپنی طرف سے یہ سوچتے ہیں کہ کیا ملاقات پر معاملہ ختم ہو جائے گا؟ معاملہ تو ختم نہیں ہوگا، یہ ٹینشن جو ہے وہ چلتی ہی رہے گی، اور نہ عمران خان کی رہائی نظر آ رہی ہے قریب قریب میں، اور نہ ہی یہ ٹینشن مجھے ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسما یہ بتائے گا کہ دو چیزیں ظاہر کیونکہ تحریک انصاف کے بیک ٹو بیک جو ماضی میں احتجاج ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں، دو چیزیں اہم ہیں، یا تو گراؤنڈ پر ایسی صورتحال ہو، اتنا بڑا کراؤڈ پول کرے تحریک انصاف کہ نظام خطرے میں پڑ جائے، یا پھر نظام آلریڈی کمزور ہو۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک سائن آپ کو نظر آ رہا ہے، گراؤنڈ کی سچویشن یا پھر نظام کی کمزوری؟ دیکھیے، جو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت ہم نے دیکھا ہے، ان کو جو گراؤنڈ کے اوپر کوئی بہت زیادہ کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ لاسٹ جو جلسہ، چونکہ جلسہ پیرامیٹر ہوتا ہے یا پھر انتخابات ہوتے ہیں، تو جلسہ جو ہم نے دیکھا وہ کوئی بہت بڑا اور بلکہ بالکل ہی بڑا جلسہ نہیں تھا۔ جو سہیل آفریدی صاحب کو لانے کی مطلب مختلف چیزیں جو ہے نا، ایک ملٹی پرونگ پالیسی نظر آتی ہے عمران خان صاحب کی کہ ان کو کیوں منتخب کیا گیا۔ تو اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ وہ قبائلی علاقے کے ہیں، تو قبائل سے ان کا تعلق ہے۔ دوسرا، وہ ISF کے بڑے اہم رہنما رہے ہیں، اور ابھی بھی ISF جو ہے وہ سہیل آفریدی اور مینا خان جو ہیں وہی اس کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو وہ ایک پوری جو اس وقت کنسنٹریشن ہے ان کی، وہ یوتھ کے اوپر ہے اور ISF کے اوپر ہے۔ وہ چاہیں
چاہیں تو 20-22 ہزار نوجوان کو وہ اکٹھا کر سکتے ہیں، اتنی اہلیت ان کے اندر موجود ہے۔ تو اس صورتحال کو اگر آپ سامنے رکھیں تو سہیل آفریدی وہ ایک رائٹ چوائس ہے رہائی کے لیے بھی اور پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے بھی، جو کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ اور حکومت کے اوپر بڑھانا ہے۔ تو اور اس کے بہت کم دن ہے، زیادہ دن نہیں ہے، کیونکہ توشہ خانہ کے فیصلے سے پہلے عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے وہ اتنا پریشر بلڈ اپ ہو جائے کہ وفاق کو جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پچھلی بار کی طرح کم از کم بات چیت کے اوپر آمادہ نظر آئیں اور کچھ جو ہے وہ ان کے ساتھ بات چیت ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک رائٹ چوائس جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب ہے۔ جہاں تک نظام کے کمزوری کی بات ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ نظام کمزور ہے، بلکہ نظام اس سے پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا ہے، اور جتنی کنفرنٹریشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی ہوگی اتنا نظام اور زیادہ مضبوط ہوگا، اتنا جو ایک سویلین اختیار ہے وہ اور زیادہ کمزور ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ پہلے بھی اگر 9 مئی کے بعد سے اب تک کے واقعات دیکھے جائیں تو جو سویلین سپیس ہے وہ کم ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ کنفرنٹریشن اتنی زیادہ پی ٹی آئی نے بڑھائی ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے بڑھائی ہے کہ اب ایک سویلین سپیس جو ہے وہ بہت محدود ہو گئی ہے۔ اب اگر کوئی اس طرح کی اور چڑھائی ہوتی ہے اور کوئی اور تحریک چلتی ہے تو یقین مانیے کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں شاید کچھ نہیں آئے گا، سسٹم اور زیادہ مضبوط ہوگا اگر ہم سسٹم کی بات کریں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں، اور جو سویلین سیٹ اپ ہے وہ کمزور ہوگا۔ عمر جیوان صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو بیک ٹو بیک تحریک انصاف کے احتجاج ہوئے اس کے بعد تو نظر آیا کہ جو سسٹم ہے وہ واقعی مضبوط ہوا، تحریک انصاف کی اپنی احتجاج کی سیاست کمزور ہوئی۔ اب کیا کوئی ایسی چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ کچھ الگ ہو، احتجاج ایسا ہو جائے کہ سسٹم کمزور پڑ جائے، یا پھر سسٹم میں کوئی آلریڈی کمزوری نظر آ رہی ہو کہ جس کی وجہ سے احتجاج مضبوط ہو جائے؟ شاہ زیب، جب سے پی ٹی آئی ایک بھرپور طریقے سے ایک پولیٹیکل فورس بنی ہے، تب سے نظام تو تب سے طاقتور ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ تب سے طاقتور ہو رہی ہے۔ اب یہ جس جدوجہد کی بات کرتے ہیں جمہوریت کی، بیسیکلی جمہوریت کو کمزور کرنے میں ان کا اپنا بہت زیادہ کردار ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کرنے میں ان کا بہت زیادہ کردار ہے۔ اب جو یہ احتجاج کی سیاست کرتے ہیں، احتجاج کی سیاست کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ 1 یا 2 دفعہ لوگوں کو آپ موٹیویٹ کرتے ہیں، موبلائز کرتے ہیں، اور آپ کو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوتے تو پھر لوگ بھی اتنے زیادہ ایکسائٹڈ نہیں ہوتے۔ اب آپ نے گنڈا پور کو تو چینج کر لیا، لیکن جو لوگ آپ نے لے کر آنے ہیں یہ تو وہی لوگ ہیں نا جو ایک ہارڈ لائنرز ہوتے ہیں۔ وہ کتنے کو ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک موومنٹ کو ڈرائیو تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو ایک کراؤڈ تو ساتھ چاہیے ہوتا ہے نا۔ اور اگر کراؤڈ جو ہے ان سے ان کا یقین متزلزل ہو جائے، انہیں لگے کہ ہمارے احتجاج سے یا دھرنا دینے سے، اسلام آباد پر حملہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ پھر وہ یہی سوچتے ہیں کہ جانے کا کیا فائدہ ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو نظام جس کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے لیے وہ بھی ایک بڑا، ایک آپ سمجھیں کہ یہ ایک بڑی ٹائٹ روپ واک ہے، کہ بڑا ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے۔ بیلنسنگ ایکٹ اس طرح سے ہے کہ جب آپ احتجاج ہوتے ہیں تو جو ایک پی ٹی آئی کی بھی ایک کوشش ہوگی، یعنی کہ جس طریقے سے انہوں نے 26 نومبر کو وہ جو ڈیتھ ہوئی اس کو انہوں نے کاؤنٹ کو بڑھاتے ہوئے سینکڑوں میں، ہزاروں میں لے گئے، تو ایک ان کی ایفرٹ تو یہ تھی کہ جتنا ہم ان کو ایک اس لحاظ سے ویک کر سکتے ہیں یا لوگوں کو یا اس پروٹیسٹ کو ایمپلیفائی کر سکتے ہیں وہ کریں، تو وہ نہیں ہوا۔ تو یہ گورنمنٹ لیول پر بھی ایک کنسیڈرڈ ایفرٹ ہے کہ ہم جتنا اس طرح سے کوئی مار داڑ والا کام وہ کم سے کم کریں تاکہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نہ نکلیں، کیونکہ یہ مومنٹس جو ہے نا بڑی کریٹیکل ہوتی ہیں۔ یہ جب آپ سے ہاتھ سے نکلتی ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، بڑے بڑے طاقتور رجیم جو ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں۔ تو ایک خطرہ نظام کے لیے بھی موجود ہے، لیکن اگر اوور آل ہم بات کریں ان کے کنٹرول کی، ان کی ایک ریچ کی بات کریں تو وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے، اور ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے، یعنی کہ وہ پہلے والا نہیں ہے جو آج سے کوئی 2 سال پہلے ہوتا تھا۔